ہر نیکی، ایک کو کہتے ہیں انوار السنن. کیا کہتے ہیں؟ انوار السنن. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے سن گۄڈٕ گژھٕ بہٕ رِشوت ترٛاوُن، گۄڈٕ گژھٕ بہٕ ہُم چیٖز ترٛاوٕنۍ، پَتہٕ پَرٕ بہٕ نٮ۪ماز. بہٕ چھُس وۄنۍ یہِ گۄناہ کَران، وۄنۍ چھُ سوٗد تہِ کھٮ۪وان، وۄنۍ چھُس یہِ تہِ کَران، وۄنۍ چھُ بد نظری تہِ گژھان، باقٕے چیٖز تہِ چھُم گژھان، تہٕ بہٕ چھُس نٮ۪ماز. اس کے لیے بزرگوں نے ایک آسان نسخہ بتایا جس کو کہتے ہیں انوار السنن. ایک ہوتی تھی، ان بڑوں کو معلوم ہوگا، آپ کو شاید نہیں، ایک ہوتی تھی 1 منٹ کا مدرسہ، چھوٹا سا رسالہ اتنا، 1 منٹ کا. حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا تھا. اور اس میں نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. 51 نماز میں کتنی ہیں؟ 51 سنتیں، فرض الگ، واجبات الگ، سنت. ایک امام صاحب کی عادت تھی، وہ ہر جمعہ کو 3 سنتیں بیان کرتا تھا اسی میں سے. ایک آزاد قسم کا انسان، نہ داڑھی، نہ نماز، نہ کچھ، لیکن جمعہ تو پڑھتے ہیں لوگ الحمدللہ ابھی بھی جمعہ. اب اس نے کہا مثلاً ہاتھ ایسے رکھو، کھڑا ایسے ہو جاؤ، یعنی جس میں کوئی محنت ہی نہیں ہے ان سنتوں کو ادا کرنے میں. تو اس نے کہا یہ 3 سنتیں تو اس میں کیا، یہ تو آسان ہے، یہ تو مجھے کرنا چاہیے، تو آسان ہے. دوسرے یعنی جمعہ کو، اور ہر جمعہ کو وہ 3 سنتا تھا، اور ان پر اس نے عمل کرنا. جب 17 جمعہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اس نے ان چھوٹے چھوٹے سنتوں پر کیا کیا؟ عمل. ہر سنت اپنے ساتھ کیا لاتا ہے؟ ایک نور لاتا ہے. ہر سنت اپنے ساتھ ایک نور لاتا ہے، جس کو انوار السنن کہتے ہیں. سمجھے؟ اب 17 جمعہ میں اس نے 51 سنتوں پر عمل کیا. 57 یعنی سنتوں کا نور جب اندر جمع ہوا تو اس میں قوت پیدا ہوئی گناہ کبیرہ چھوڑنے کی. اب یہ نمازی ہو گیا، اب اس نے داڑھی رکھی، پہلے جرأت نہیں ہوتی تھی. یہ ان انوار السنن نے اس کو اندر سے اس پر کیا کیا، یعنی وہ قوت بخشی، نورانیت بخشی کہ یہ اب بڑے بڑے گناہوں سے بچنے لگا. یہ اب بڑے بڑے گناہوں سے بچنے لگا. اسی لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن شیئا من المعروف. لا تحقرن کیا مطلب ہوا؟ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو. لا تحقرن شیئا، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ محدث شہیر ہیں. ابو داؤد شریف لکھی، محدث تھے بڑے. اب وہ سمندر کے کنارے کھڑے، کیا ہے، اور وہاں شپ، سمندری جہاز وہاں کھڑا ہے. یہ جو سمندری شپ جہاز ہوتا ہے، شپ، یہ پورے کنارے تک نہیں آتا ہے، کیونکہ کنارے کے نزدیک واٹر شیلو ہوتا ہے، یعنی گہرائی کم ہوتی. یہ تھوڑا دور ہی رہتا ہے جہاں گہرا پانی ہے، پورا نہیں آتا ہے، شپ پورا نہیں آتا ہے. تو وہاں شپ تھا
سمندری جہاز اور یہ تھے کنارے پر. وہاں شپ میں سے کوئی اس کی چھت پر لوگ رہتے ہیں نا، وہاں اوپر وہ کھلا آتا ہے، اس کو چھینک آ گئی اور اس نے زور سے الحمدللہ کہا. اس نے الحمدللہ کہا. یہ امام ابو داود کے کانوں میں پڑی یہ آواز، وہ پریشان ہو گئے. اگر کوئی چھینک کسی کو پڑے، اس کو الحمدللہ کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے، جو سنے اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. جو سنے اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ آہستہ پڑھنا چاہیے، کہ شاید اگر کسی نے یرحمک اللہ نے خام کا گناہ گار ہوگا. لوگوں کو تو مسائل معلوم نہیں ہے نا، تو اگر آپ نے الحمدللہ آواز سے پڑھا تو اب یرحمک اللہ انہوں کو پتہ ہی نہیں ہمیں یرحمک، تو وہ گناہ گار ہو گئے. خیر وہ الگ مسئلہ. اب یہ پریشان ہو، اس لیے چھوٹی کشتی کرائے پر لی 3 درہم میں. کیا لی؟ یہ کنارے سے اس شپ تک گئے کشتی میں، کیونکہ پانی تھا نا بیچ میں کیا تھا؟ پانی. یہ کہاں گئے؟ شپ تک. اور وہاں شپ کے چھت پر چڑھ کر وہاں اونچی آواز سے کہا یرحمک اللہ. اب اس کو پتہ نہیں کس نے کہا تھا، اس کو مت پتہ تھا کس نے کہا، اس لیے اب کہا وہ تو سننے لگے گا. ہو گیا مسئلہ. رات کو امام ابو داود خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں آواز آتی ہے ابو داود آپ نے آج جنت 3 درہم میں خریدی. اب امام ابو داود نے کتنے تہجد پڑھے ہوں گے؟ بڑے محدث تھے، شیخ الحدیث، اور بڑے ولیوں میں سے بھی تھے. یہ لوگ تو ہوتے ہیں اللہ کے بندے، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی کیا کرتے ہیں. تو اللہ کو یہ پسند آئی اس کی، یعنی لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی نیکی کو، اس چھوٹی نیکی تو ظاہر میں تو چھوٹی ہے، کہا آپ نے 3 درہم میں جنت خرید لی. ٹھیک ہے. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لیجیے. امام احمد بن حنبل، ان کی سوانیاں پڑھا کرو، اپنے اسلاف کو جانا کرو. یہ کون سی عظیم شخصیتیں اس امت میں اٹھی ہیں. ان میں امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، اور یہ سارے، امام شافعی، اللہ اکبر، کیا ذہانت اللہ نے دی تھی امام شافعی کو. یہ اللہ کا بہت اکرام، اسی لیے تو آج اسلام زندہ ہے 1500 سال میں. ایسے ہی شخصیتیں تو ہم پر کیا ہے، یعنی لازم ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو جانیں. امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، یہ حمام میں گئے. ان دنوں ہوتے تھے حمام، گرما ساسان میں سینٹرل، یہ نا غسل خان، یہ نلک ولک، حمام میں نہانے کے لیے جاتے تھے. اور وہاں لوگ ایسے ہی کپڑے اتار کر، تو امام صاحب نے لنگی پہنی، برہنہ جو انہوں نے نہایا. اب یہ کون سا بڑا کام، لنگی پہن کر وہاں غسل فرمایا. تو اس رات میں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو خواب میں آواز آئی، اے آپ نے ہماری سنت پر، تو ہم نے آپ کو دنیا کا امام بنایا. امام احمد بن حنبل بہت عظیم شخصیت تھی. امام شافعی بہت عظیم شخصیت تھی. امام مالک امام ابو حنیفہ تو ہیں ہی، یعنی ان کے مناقب آپ سنتے رہتے ہو.
تو اس میں مت پڑھو حنفی شافعی میں، یہ سارے روشن ستارے ہیں، یہ جو ہیں ہمارے، یہ سارے روشن ستارے ہیں۔ ہاں تو اب دیکھو امام احمد بن حنبل نے ایک چھوٹے اس پر عمل کیا تو اللہ نے کیسے نہ، تو یہ معلوم نہیں ہوتا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے معلوم نہیں ہوتا اللہ کو کون سی ادا پسند آئے جو مغفرت کا ذریعہ بنے۔ کیا وہ کیا کہتے ہیں، رحمت خدا بہانہ میں جوڑے، وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، میں اللہ چاہتا میں اپنے بندے کو مغفرت کروں، اور اس طرح سے وہ بہانہ، تو اس لیے کسی اس کو کیا کہا، لا تحقرن شیئا من المعروف، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے، یہ طریقہ ہے، جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ کو چھوڑنے پر اپنے آپ کو قادر نہیں سمجھتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے سنتوں کو نہ چھوڑے، اور ہر ایک میں نیت کا اہتمام کرے، ہر ایک میں